بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ چند مجلسوں سے میں آپ حضرات کے سامنے چھینک کے اور جمائی کے جو آداب ہیں وہ ذکر کر رہا تھا۔ ایک بات یہ بھی پیچھے آئی کہ چھینک کے موقع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینکنے والے کو کچھ دعا سکھلائی ہے، یعنی الحمدللہ پڑھنا یا الحمدللہ علی کل حال پڑھنا، یا اور بھی جو کلمات میں نے اس سے پہلے والی مجلس میں ذکر کی ہے۔ پھر چھینکنے والے آدمی کے جواب میں سامنے والا شخص یرحمک اللہ کہے، پھر یہ چھینکنے والا اس کے جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے، یا یغفر اللہ لی ولکم کہے، جیسا کہ گزشتہ مجلس میں نے آپ کو بتایا۔ یہ سب وہ کلمات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو باقاعدہ سکھائے۔ ان میں اپنی طرف سے کمی بیشی اور اضافہ اور کتر بیونت نہیں ہونی چاہیے۔ صحابہ کے سامنے اگر کوئی آدمی اس طرح سے زیادہ کلمات بول دیتا، حالانکہ وہ اچھے کلمے رہتے تھے، اللہ کی تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود وغیرہ کے کلمات رہتے تھے، مگر چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا اس سے ہٹ کر تھا، اس لیے فوراً یہ حضرات نکیر فرماتے تھے، منع کرتے تھے کہ اس طرح سے آپ کو نہیں کہنا چاہیے۔ یہ حضرات صحابہ کی شدید درجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو بتانے والی چیز ہے کہ آپ نے جو حرف اور جو الفاظ اور جو جملے ارشاد فرمائے اس سے ایک حرف آگے پیچھے نہیں ہوا جانا چاہیے۔ جیسے مختلف آفیسوں کے اپنے کوڈ ہوتے ہیں، اس کوڈ سے بڑھ کر آگے پیچھے آپ بالکل نہیں بولیں گے۔ جو لشکر ہوا کرتے ہیں ان کے اپنے کوڈ رہتے ہیں، تو ویسے اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سکھلایا اس سے ہٹ کر آگے پیچھے بالکل نہیں کہا جانا چاہیے۔ صحابہ مستقل اس پر نکیر فرماتے تھے۔ نافع حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف فرماتے، کسی کو ان کے سامنے چھینک آئی، تو چھینکنے پر اس نے جواب میں یہ کہا، اس نے چھینکنے والے آدمی نے یہ کلمات کہے، الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اتنا اس نے اضافہ کر دیا، الحمدللہ کے اوپر الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی بھائی میں بھی یہ تو کہتا ہوں الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، مگر چھینکنے کے موقع کا یہ ادب ہم کو اللہ کے رسول نے نہیں سکھلایا، آپ نے ہم کو سکھلایا تھا، تم کو یوں بولنا چاہیے تھا، الحمدللہ علی کل حال۔ چھینکنے والا آدمی اتنا بولے، والسلام علی رسول اللہ کا اضافہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے گوارا نہیں کیا، چونکہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھ رہا تھا، اچھی چیز تھی مگر بے موقع تھی، اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستقل نکیر فرمائی۔ اور کسی کو یہ شبہ بھی نہ جائے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود کا پڑھا جانا برا لگتا ہے، اس لیے ایک جملہ پہلے یہ فرمایا کہ میں بھی کہتا ہوں کہ اللہ کی تعریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے درود و سلام، مگر اس کا اپنا ایک موقع ہے۔ یہ جو چھینکنے کا موقع ہے اس میں والسلام علی رسول اللہ کا اضافہ تمہاری جانب سے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ وہ نکیریں تھیں جو آج ہمارے درمیان ہم کسی بڑے کو اگر کر دیں تو وہ کہے گا کہ دیکھو درود شریف پڑھنے سے منع کر رہا ہے، اور ایک اچھا کلمہ میں دعا کا بول رہا ہوں، تسبیح کا بول رہا ہوں، اس سے منع کر رہا ہے۔ سچ مچ بات یہ تھی کہ ساری خیرات اور بھلائیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے۔ آپ نے الحمدللہ علی کل حال پر سٹاپ فرما دیا، رک جانے کو کہا تو اس پر رک جانے ہی میں مزہ ہے، پھر چاہے آگے درود شریف ہی آپ مزید کیوں نہ پڑھیں، لیکن بے موقع ہے یہ۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اچھے سے اچھا کلمہ بے موقع اگر نکالا جائے تو اللہ کے یہاں بجائے اللہ کی نزدیکی لانے کے وہ دوری لاتا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں اگر کوئی آدمی بیت الخلاء میں قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس آدمی کے لیے کیا حکم ہوگا؟ یہ بے موقع ہے، ایک ایسی نجاست کی جگہ اللہ کا پاکیزہ کلام پڑھ رہا ہے جہاں اللہ کے کلام کی تلاوت توہین ہے، تو اب اگر کوئی آدمی اسے منع کرے کہ تلاوت مت کرو تو وہ یہ شکایت نہیں کر سکتا کہ دیکھو اللہ کا کلام پڑھنے سے منع کر رہا ہے، جی نہیں، بے موقع پڑھنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ اس لیے یہ بہت بڑی گہری تعلیم ہے
ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس چھینکنے والے کو یہ جو اضافہ کرنا منع کیا والسلام علی رسول اللہ، اس میں ایک راز تو یہ تھا کہ انسان کی طبیعت اس طرح اپنی طرف سے اضافے کی جب ہو جاتی ہے تو وہ دوسرے میدانوں میں بھی پھر اضافہ کرنے لگتا ہے۔ پرانی قوم یہود اور نصارہ، ان کی مصیبتوں کا ایک بہت بڑا دفتر یہی ہے کہ انہوں نے جذبات میں اچھی عقیدت کے اندر اپنی دین و شریعت میں اضافہ شروع کیا، اور ان کا دین تحریف والا ہو گیا، بدل کے رہ گیا۔ اسلام پہلے سے ہی قدغن لگاتا ہے، بند کر دیتا ہے کہ نہیں، جتنا بتایا اتنا ہی کرو۔ تو ایک برائی تو اس میں یہ ہے اضافہ کرنے کے اندر کہ انسان کا مزاج پھر ہر چیز میں بڑھانے کو چاہتا ہے۔ ممکن ہے یہ بد مزاجی کسی دن انسان کو یہاں تک پہنچائے کہ فجر کی 3 رکعت کیوں نہیں پڑھ لیتے، ظہر کی 5 پڑھ لیتے ہیں، مغرب کی جو ہے 4 پڑھ لیتے ہیں۔ ارے اللہ نے جہاں رکنے کو کہا وہاں 1 رکعت کا اضافہ اللہ کی نزدیکی کے بجائے اللہ کا عقاب لانے والا ہوگا۔ تو یہ ایک خاص چیز تھی، صحابہ بڑے متبع تھے، اور ایک موقع پر نہیں، بار بار اس پر نکیر ہو رہی تھی۔ درود شریف اگر کوئی آدمی بے موقع پڑھتا ہے تو شریعت میں غلطی سمجھی جاتی ہے۔ ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے، ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب ہے، آپ جو 4 رکعت پڑھتے ہیں، ظہر کی ہو یا عصر کی ہو یا عشاء کی ہو، یا ظہر سے پہلے 4 رکعت جو سنت مؤکدہ ہے، اس میں اگر آپ دوسرے قاعدے کے اندر تشہد سے بڑھ کر اوپر پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد، آپ کو معلوم ہے درود شریف آخری قاعدے میں پڑھنا ہے، پہلے قاعدے کے اندر جب تشہد پورا ہو گیا تو تیسری رکعت کے لیے آپ کو کھڑا ہو جانا۔ اگر کوئی آدمی اللہم صلی علی محمد اتنا پڑھ لے تو اس پر سجدہ سہو واجب ہو جاوے گا، بھول سے بھی پڑھا گیا اس سے تو آخر میں اس کو سجدہ سہو کرنے کا، یعنی اس سے غلطی ہوئی، سہو کا مطلب غلطی، اور شریعت اس غلطی کی پینلٹی بھرواتی ہے کہ 2 سجدے مزید کرو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے مذہب بنایا۔ ایک مرتبہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، اور آپ نے پوچھا امام ابو حنیفہ کو خواب میں کہ ابو حنیفہ تم نے درود شریف پڑھنے کے اوپر غلطی کا حکم لگایا اور اس سے سجدہ سہو کروایا؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں نے درود شریف پڑھنے پر غلطی کا حکم نہیں لگایا، بے موقع درود شریف پڑھنے کے اوپر جو ہے میں نے غلطی کا حکم لگایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ مطلب یہ دکھانا تھا کہ امام ابو حنیفہ کا یہ مذہب کوئی درود شریف کی مخالفت میں نہیں ہے، بلکہ ایک آدمی بے موقع درود شریف پڑھتا ہے، اور ظاہر ہے کہ بے موقع کچھ بھی پڑھا جائے شریعت کے اندر یہ گناہ ہے۔ بعض روایتوں میں مستقل آیا ہے کہ رکوع اور سجدے کے اندر آپ کو قرات نہیں کرنی۔ اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ رکوع میں پڑھے یا سجدے کے اندر پڑھے تو حدیث شریف میں ممانعت آئی ہے۔ حالانکہ قرآن کریم پڑھنا کوئی برا نہیں ہے، مگر اس نے قیام کی جگہ جو اصل قرات کا مقام تھا وہاں نہیں پڑھا، یا وہاں پڑھا، اور رکوع اور سجدہ جہاں تسبیح کا موقع تھا اس جگہ یہ آدمی جو ہے قرات کر رہا ہے، تو یہ شریعت کو کراس کر رہا ہے، شریعت کی حد تجاوزی کر رہا ہے۔ شریعت نے جہاں جا کر رک جانے کو کہا یہ آدمی بڑھ رہا ہے، اس لیے قرآن پڑھنے کے باوجود اللہ کا گنہگار ہے وہ آدمی۔ ہمارے علماء نے لکھا ہے نماز جنازہ جو ہے وہ دعا ہے، اول سے لے کر آخر تک دعا ہے، نماز کے بجائے اس کی حیثیت حنفیہ کے یہاں دعا کی ہے، اسی لیے آپ نماز جنازہ میں دیکھیں گے بالکل قرات نہیں ہے، چاروں تکبیروں کے بیچ دیکھ لو، ثنا ہے، درود شریف ہے اور دعا ہے، کہیں قرات قرآن کریم نہیں رکھا گیا۔ علماء فرماتے ہیں حنفیہ کہ اگر کسی نے نماز جنازہ میں الحمدللہ پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی اور قرات کی نیت سے پڑھی تو یہ آدمی مکروہ کام کرنے والا ہے۔ یہاں سورہ فاتحہ پڑھنا برا نہیں ہے، مگر اس نے بے موقع پڑھا، شریعت نے نہ کہا اس جگہ اس نے پڑھا، اس وجہ سے جو ہے شریعت پسند نہیں کرتی۔ اب ہمارے درمیان میں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک آدمی عقیدت میں شریعت نے جتنا بتایا اس سے بڑھ جاتا ہے آگے، شریعت اس کو ناپسند کرتی ہے۔ آپ کی عقیدت تب معتبر جب شریعت کے تابع ہو۔ ممکن ہے بہت سارے لوگ جمعہ کے دن کسی چھینک آنے کے موقع پر والسلام علی رسول اللہ بڑھا دیں، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بڑھا دیں، شریعت نہ کہتی ہے۔ جمعہ کے دن درود پڑھنا اچھا ہے، لیکن چھینک کے بعد آپ سٹاپ ہو جائیے الحمدللہ پر، الحمدللہ علی کل حال پر، اس سے آگے نہیں پڑھنا ہے آپ کو۔ ساری ہی چیزوں میں شریعت کے ایسے کوڈ ہیں، اس نے جہاں رکنے کو کہا وہاں رک جانے ہی میں مزہ ہے،
اسی لیے حضرات صحابہ کے درمیان جب کوئی سلام کرنے میں تھوڑا اضافہ کرتا تھا تو اس کو بری نگاہ سے دیکھتے تھے. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی سلام پسند فرمایا اور جواب بھی اتنا ہی دیا, آپ آگے کیوں بڑھ رہے ہو؟ چنانچہ روایتوں میں آتا ہے, شرح السنہ میں روایت لکھی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف فرماتے, ان کے پاس کسی انسان نے آ کر سلام کیا اور سلام میں اضافہ کر دیا. حالانکہ یوں معروف سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہاں جا کے سلام رک جاتا ہے, لیکن اس نے اضافہ کیا, عقیدت میں کیا ہوگا. جیسے بعض لوگ بڑھاتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وانواراتہ وتجلیاتہ, اس طرح اگر کوئی آدمی بڑھاوے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے سامنے کسی نے ایسا اضافہ سلام میں کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ بھائی سلام تو ختم ہو جاتا ہے وبرکاتہ پر, یہ آگے والی چیز کیا بول رہے ہو؟ یعنی اتنا ہی بولنا چاہیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اپنی طرف سے اضافہ مت کرو. اسلام نے جو سکھایا وہی چیز جو ہے اپنانی چاہیے. ایسے ہی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں بھی آتا ہے, ایک مرتبہ تشریف فرماتے, کسی انسان نے آ کر سلام کیا اور سلام میں اس نے اس طرح سے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والغادیات الرائحات. عربی کے اندر غادیات الرائحات یعنی جیسے ہم کہتے ہیں صبح بخیر, گڈ مارننگ, جو انگریزی کے اندر جس کا ترجمہ ہے اس کو جو ہے عربی کے اندر الغادیات الرائحات کہا جاتا ہے. پرانے زمانے میں جب جاہلیت کا دور تھا, اس طرح سے ایک دوسرے کو ملنے کے آداب تھے, تو اس نے یہ بڑھا دیا اتنا ٹکڑا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والغادیات الرائحات. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ناپسند فرمایا کہ یہ کیا اضافہ کر رہے ہو. چنانچہ موطا میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روایت لکھی ہے, اس میں یہ فرمایا کہ حضرت ابن عمر نے ناگواری اور ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا. اضافہ نہیں کرنا چاہیے, جتنا شریعت بتا رہی ہے اتنا ہی بولنا چاہیے, ورنہ دین کا حلیہ بگڑ کے رہ جائے گا. ہر آدمی عقیدت میں اضافہ کرنے لگے تو پھر جو ہے نہ جانے یہ دین کہاں پہنچے گا. پچھلی قومیں جس طرح تحریف کا شکار ہوئی اسی طرح اس امت کے اندر بھی ہو جاوے گا. اور علماء نے لکھا ہے کہ سلام وبرکاتہ کے اوپر ختم ہو جاتا ہے, اسی لیے تو آپ تشہد پڑھتے ہیں تو تشہد کے اندر السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, بس اتنا ہے, آگے کچھ نہیں. ورضوانہ ومغفرتہ ایسے کوئی کلمات نہیں ہیں. اسلام جسے پسند کرتا ہے اس کو مسلمان کو اپنی زندگی کے سارے شعبے میں پسند کرنا چاہیے. عقیدت میں اضافہ کرنا کبھی بدمزاجی لاتا ہے, دوسری جگہ پھر وہ آدمی شریعت کا تابع نہیں رہے گا, اپنی عقیدت میں بہہ کر شریعت کو کراس کر جائے گا, حد تجاوزی کر جائے گا, اور شریعت میں اپنی طرف سے اضافہ بالکل ناپسندیدہ ہے. شریعت پسند نہیں کرتی, اللہ کو بھی پسند نہیں ہے کہ انسان اپنی طرف سے شریعت میں اضافہ کرے. اس لیے بہت سمجھنا چاہیے کہ سلام کا جو کوڈ ہے اتنا ہی بولنا چاہیے. چھینک آنے کے موقع پر آپ کو اتنا کہا گیا الحمدللہ, یا زیادہ سے زیادہ بولو الحمدللہ علی کل حال, یا دوسرے بعض کلمات جو گزشتہ مجلس میں نے سنا ہے, جو معصور ہیں, جو روایتوں میں آئے ہیں, سنت میں آئے ہیں, بس اتنی ہی حد تک انسان کو اکتفا کرنا چاہیے. بہت موٹی بات آپ کو بتاتے ہیں, نماز کے بعد تسبیح فاطمی پڑھنی ہے. تسبیح فاطمی کی ایک تعداد ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ, 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر. اب اگر کوئی آدمی کہے کہ 33 کا عدد کیوں, ہم بڑھا دیں 2-4 مرتبہ اور, تو ٹھیک ہے سبحان اللہ آپ بڑھا سکتے ہو, لیکن آپ کے مزاج میں یہ ہے کہ شریعت نے 33 کا عدد رکھا, اس پر مجھے اطمینان نہیں ہے, میں 35 مرتبہ پڑھوں گا. تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک خاص قسم کی کراس مینٹالٹی, یعنی شریعت کی خلاف ورزی کی بدمزاجی پیدا ہو رہی ہے انسان کے اندر. اسی لیے علماء سے پوچھا جاتا ہے تو یہی کہتے ہیں بھائی نماز بعد 35 مرتبہ ہی پڑھو, دوسرا الحمدللہ 33 مرتبہ پڑھو, 34 مرتبہ, پھر آپ کو شوق ہے دوسرے موقع کے اوپر 100 مرتبہ پڑھو, 1000 مرتبہ پڑھو, لیکن یہ جو تعداد طے کی ہے اس کی پابندی کرو. شریعت نے جو عدد طے کیا ہے اس میں اور آپ نہیں جانتے کیا خیر ہے. اسی وجہ سے اتباع کا مزاج بنانا چاہیے انسان کا, کراس کرنے کا اور حد تجاوزی کا مزاج نہیں بنانا چاہیے. موقع بہ موقع اس طرح کی ہمارے علماء نے نکیر فرمائی ہے کہ جتنا کلمہ بولا گیا اتنے ہی کلمے پر اکتفا کرنا چاہیے. میں نے گزشتہ آپ کو یہ بھی سنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی نے جو ہے چھینک کھائی یا سلام کیا تھا, تو اس موقع کے اوپر چھینک کھائی تھی, تو اس موقع کے اوپر اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا تھا.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر فرمائی تھی اس موقع پر کہ چھینک کے موقع سے السلام علیکم نہیں کہا جاتا، اور آپ نے اس وقت فرمایا تھا کہ تم پر اور تمہاری ماں پر سلام، یعنی تمہاری ماں نے تمہاری تربیت نہیں کی، اتنا بھی نہیں سکھلایا کہ چھینک آنے کے موقع پر سلام نہیں کرتے، چھینک آنے کے موقع کے اوپر الحمدللہ پڑھا کرتے ہیں۔ اس لیے بہت اہمیت سے پھونک پھونک کر شریعت میں چلنا چاہیے۔ میرا جذبہ کہہ رہا ہے، عقیدت کہہ رہی ہے، لیکن میری شریعت اگر کسی جگہ جا کر رک جاتی ہے تو میری عقیدت اور جذبہ مجھے قربان کرنا چاہیے، ذبح کرنا چاہیے اور شریعت کی پیروی کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ یوں کہنے کو بہت باریک احکام ہے، لیکن اس میں ایک خاص قسم کی انسان کی اچھی یا بری مزاج، اچھا یا برا مزاج بنتا ہے، طبیعت بنتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان شرائع پر عمل کی توفیق عطا فرماوے۔ وآخر دعوانا